وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تمجید و تقدیس اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جن کا ہم پہ بے شمار احسانات ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وہ نعمتیں عظیم دے رکھی ہے جنہیں ہم اور آپ اگر پوری زندگی شکر بجا لائے پھر بھی کم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو ہاتھیں دی، پیر دیے، کان دیے، ناک دیے، زبان دی. اللہ رب العالمین کے بعد اس روئے زمین کے اوپر جس کی مدد سرائی کی جائے، جس کی توصیف بیان کی جائے، وہ فاطمہ کے باپ، عائشہ کے شوہر، حسن حسین کے نانا، عبداللہ کے دلارے، عبد المطلب کے پیارے اور آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد گرامی ہیں. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابھی ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جو دور ہمارے سامنے ہے، وہ نہایت ہی نازک وقت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے آزماتا ہے. کبھی زلزلے کے شکل میں، کبھی سیلاب کے شکل میں، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں دوچار کرتا ہے. لہذا ہم بحیثیت مسلمان یہ غور کریں، یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر کمی کہاں ہے. ہم سے کہیں کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دور ہوتے چلے تو نہیں جا رہے. ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر ہو نہیں رہا.
ذرا ہم اور آپ غور کریں، اور جو ابھی سچویشن ہے مسلمانوں کے ساتھ، صرف میں آپ کے ملک کی بات نہ کروں، اگر ادر کنٹری کی بھی بات کریں تو کہیں بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ مسلمانوں جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکالیفیں، جو بھی پریشانیاں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسلمان جاتے ہیں، اس دور کے ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسلمان یہ شکایت لے کر جاتے ہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مسلمانوں کی ایک ٹولی گئی اور یہ شکایتیں کی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حجاج ہم پہ مسلط ہے، یہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک سیدھا جواب آتا ہے، ذرا ان کا جواب پہ غور کرنا میرے بھائیوں۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ جو حجاج تم پہ مسلط ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کیسے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں، بنظر عمیق مطالعہ کرتے ہیں تو طرح طرح کی برائیاں نظر آتی ہیں، طرح طرح کی خرابیاں نظر آتی ہیں، طرح طرح کے فسادات پائے جاتے ہیں اور اس طرح اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہے۔ مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کریں؟ کون سا فارمولہ اپنائے جسے ہمارا سماج اصلاح پا سکے؟ تو ہمیں اور آپ کو 1450 سال پہلے لوٹنا پڑے گا، ہمیں اسی تاریخ کو دہرانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اصلاح معاشرہ کیے تھے۔ آئیے اسلامی معاشرہ کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کی اور ان کی خصوصیات جانیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ اسلامی معاشرے کی اس تشکیل کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر بس رہے مسلمانوں کو ایک اللہ رب العالمین کا اقرار اور شرک سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی یہی معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تمام اپنے معاشرے کے افراد کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس زمین کے اوپر آئے۔ سبوں نے اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ حود علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میرے قوم کے لوگ تم سب اللہ کی طرف لوٹو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے معاشرے کے افراد کو یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میرے قوم کے لوگ تم سب اللہ کی طرف لوٹو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے حود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام آئے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے یہی خطاب کیا اپنے معاشرے
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سبوں نے ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا. آج اگر معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ اگر اسلامی معاشرے کے اندر ڈھلنا ہے تو تمام لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہوگا. آج معاشرے کے اندر طرح طرح کے خرابیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شرک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر دستک دے چکی ہے. آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر ایمانی حلاوت نہیں ہے, ان کے اندر طرح طرح کے فسادات پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میرے بھائیوں شرک دستک دے چکی ہے جس کی وجہ سے ان کا وشواس ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے اٹھ جاتا ہے. لہذا ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے. اگر اسلامی معاشرہ چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ مکہ والو تم سب ایک اللہ رب العالمین کی طرف آؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. مکہ والوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے. افراد معاشرہ نے اس دور کے جو مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد ایک پروردگار کی طرف بلا رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں 360 بتوں کی پوجا کرتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا, دعوت دے کہ لوگوں لوٹو تم کامیاب ہو جاؤ. سب سے پہلی چیز اگر اسلامی معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں, یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے تو سب سے پہلے معاشرے کے اندر رہ رہے مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کے طرز میں ڈھل کر ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا. ایک اللہ رب العالمین کی فریاد کرنی ہوگی, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہونا, تب جا کر یہ معاشرہ اصلاح پا سکے. دوسری خصوصیت اسلامی معاشرے کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پڑھ کر بند ہونا ہوگا, اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بجاوری کرنی ہوگی اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہوگا, تب جا کر یہ معاشرہ اصلاح پا سکے گا. میرے بھائیوں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرے کی سب سے بڑی جو اصلاح معاشرے کے لیے انہوں نے نسخہ حکیم میں یہ بتایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنہ. مسلمانوں اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو دو چیزوں پر کامل ہو جانا, دو چیزوں کو تھام لینا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ دو چیزیں کون تھی میرے بھائیوں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنہ, وہ ایک کتاب دوسری سنت. لہذا ایک معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پر عمل نہ کر لے. لہذا معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا ہوگا, تب جا کر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. دوسری خصوصیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تیسری خصوصیت میرے بھائیوں جو سب سے اہم ہے ایک معاشرے کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے, ایک علاقے کے لیے, ایک شہر کے لیے, ایک ملک کے لیے, وہ یہ کہ آج ہم اور آپ جس فساد میں گرفتار ہیں, جس آپسی بھائی چارگی کو ختم کرتے ہیں چلے جا رہے ہیں, اس چیز کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتحاد و اتفاق والا. میں نے خطبہ مسئلہ کے دوران جس آیت کی تلاوت کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ایک اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, تھام لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, آپ کا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکے تو افراد معاشرے کو اتحاد و اتفاق کرنا ہوگا, آپسی بھائی چارگی کی بحالی کرنی ہوگی. میرے بھائیوں آپس میں مل جل کر رہنا ہوگا,
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ چلے گئے. 3 صحابہ کرام پیچھے ہو گئے. 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے. اور 3 کون تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن نبی. تینوں کے تینوں پیچھے رہ گئے. جب غزوہ سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے عذر پیش کیا، یہودیوں نے عذر پیش کیا، بہت سارے عذر لوگوں نے پیش کر کے نکل گئے. لیکن 3 صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری کوتاہی نہیں، یہ میری کمی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہ ہو سکا اور میں نہ جا سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ بھائی کاٹ کر دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں تم سے بات تک بھی نہیں کروں گا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو منع کر دیتے ہیں کہ کعب بن مالک سے، مرارہ بن نبیہ سے اور ہلال بن امیہ سے کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صادر کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کنارہ کش اختیار کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ بازار جاتے ہیں، بازار کے لوگ بھی اسے بات نہیں کرتے. بھلا ایک معاشرے کے لوگ جو ایک ساتھ کھیل رہا ہو، کود رہا ہو، رہ رہا ہو، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، ایک بیگ ایسا ہوتا ہے کہ 3 صحابہ کرام سے لوگ بات نہیں کرتے، الگ کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو الگ کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ کعب بن مالک کو ان کی بیوی سے الگ بھی کر دیا جاتا ہے. ضعیفی کی عمر میں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع صحابہ کرام ان سے بات تک بھی نہیں کرتے. یہاں تک کہ بازار میں جاتے ہیں، ایک بادشاہ کی طرف سے آتا ہے، اس دور کے ایک بادشاہ تھے، ان کی طرف سے یہ خط آتا ہے، ایک کعب بن مالک تم آ جاؤ میرے پاس، میں تم کو اپنا وکیل بناؤں گا، میں تم کو بادشاہ دوں گا، تم میرے یہاں کر حکمرانی کرو گے. میرے بھائیوں، بازار کے اندر وہ قاصد آتا ہے اور کعب بن مالک جن صحابہ کرام کے ساتھ کھیلا ہے، کودا ہے، گھوما ہے، پھرا ہے، طرح باتیں کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی چہرہ ان کے سامنے ہے. آ کر وہ قاصد کہتا ہے کہ فلاں جگہ کا بادشاہ جو ہے خط دیا ہے، تم آؤ، تم کو عہدہ دیا جائے گا. میرے بھائیوں، کیا جواب آتا ہے؟ فوراً وہیں پر خط پھاڑ کر کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے الگ نہیں ہو سکتا، میں اس نبی سے الگ ہو جاؤں جو پوری کائنات کے اندر حکمرانی کرتے ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ مسلمانوں تم سب ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس میں حسنہ کو قبول کر لو. میرے بھائیوں، وہ کعب بن مالک خط کو پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے الگ نہیں ہو سکتا، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا. لہذا اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر رہ رہے لوگ اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا جب روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کے پاس یہ خط بھیجا تھا کہ امیر معاویہ آ جاؤ میرے پاس اور ہم دونوں مل کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں گے. میرے بھائیوں، کیا جواب آتا ہے امیر معاویہ کا؟ اے نبی کتے، تم چاہتے ہو کہ میں علی سے الگ ہو جاؤں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے الگ ہو جاؤں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے بغض رکھوں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے عداوت رکھوں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے دشمنی کروں، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے جنگ لڑوں. تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میں اپنے بھائی سے جنگ نہیں لڑ سکتا، میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا. اگر امیر معاویہ کو ایک ادنا سپاہی ہو کر علی کا ساتھ دینے کے لیے اگر کہا جائے تو میں علی کا ساتھ دوں گا، لیکن تمہارے خلاف نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے افراد اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کرے، جس طرح سے کعب بن مالک اور امیر معاویہ نے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیا تھا. یہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اگر اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ کا معاشرہ بہتر معاشرہ بنے، اسلامی طرز پر چلے، تو ضروری ہے کہ اتحاد اتفاق ہے. ہم المسلم و المسلم کے تحت انما المؤمنون اخوہ کے تحت یہ جتنی بھی حدیثیں یہ قرآنی آیتیں ہیں، اگر ہم اور آپ اتحاد اتفاق نہیں کرتے تو فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارے اوپر دشمنوں کا یہ الغار ہوگا، تمہاری ہوا نکل جائیں گی، تم نصف و نابود کر دیے جاؤ گے، تم مٹا دیے جاؤ گے.
تمہاری حیثیت تک بھی نہ رہے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کا معاشرہ بہتر بنے، اس کے لیے اتحاد و اتفاق ہے۔ چوتھی خصوصیت معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی معاشرہ بنے، اخلاق حسنہ۔ معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس کے اندر اخلاق حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر رہنے افراد کی کس طرح سے اصلاح کی، انہوں نے کیسی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر ہم اور آپ دیکھیں، اگر ان کے طرز پر چلے تو ہمارا معاشرہ ایک اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے، ہم معاشرے کے اندر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہودیوں کا گزر ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جو لوگ رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے گزرنا ہوتا ہے لوگوں کا، طرح طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ کوئی غیر مسلم آپ کے پاس سے گزرے، کوئی عیسائی گزرے گا، کوئی بدھسٹ گزرے گا، یعنی مختلف قسم کے لوگ آپ کے نگاہوں کے سامنے سے گزریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی یہودیوں کا گزر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہودی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اے محمد تم پہ موت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، پیاری بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہودی یہ بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ غصے سے آگ ببولا ہو جاتی اور ترنت جواب دیتے کہ لعنت اللہ یا یہودی، اے یہودی تم پہ لعنت ہو۔ بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ موجود، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، کہتے ہیں کہ ایسا محل یا ایسا ایسا کہ دیش بنی کی ضرورت نہیں ہے، مسلم بنی کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کو جواب دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق، یہ کردار ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی معاشرے کے اندر رہ کر، اگر ان کا دشمن اگر گزر رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، موت بھیج رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا۔ چاہتے تو کہ بھائی صاحب کے اکرام کو کہہ سکتے تھے کہ یہ جو یہودی جا رہے ہیں پکڑو اور اسے قتل کر دو، لیکن اسلامی معاشرہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ انہوں نے برا بھلا بھی نہیں کہا اور کہا کہ چھوڑ دو، جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں اور یہودی گزر جاتا ہے۔ یہ اخلاق ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا ایک معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، گویا کہ تمام پہلو کے اندر ہمارے لیے نصیحت میرے بھائیوں۔ اگر اسلامی معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو ان تمام نصیحتوں کو اپنائے، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، اخلاق کو اپنائیں، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا تھا میرے بھائیوں کہ دشمنوں کو قتل کرنے سے منع کیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گالیاں دیے، اللہ کے یہاں تک کہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیے۔ سمامہ بن اسال کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سمامہ بن اسال کو قید کر لیا جاتا ہے، اس دور کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر سمامہ بن اسال کو قید کر لیا جاتا ہے، معاشرے کے تمام افراد موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، میرے بھائیوں سمامہ بن اسال قید کر لیا جاتا ہے اور مسجد نبی کے کھمبا کے اندر باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطلاع دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام جا کر اطلاع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قید کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ماں بال گیا سمامہ، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ مائن گیا سمامہ،
مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے کہ مائن تک ہے سماما کا جواب آتا ہے کہ اے نبی اے محمد قتل کرو گے میرا خون بہانا تمہارے لیے حلال ہے، چھوڑ دو گے میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، اگر معاوضہ چاہیے تو معاوضہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں چھوڑ دیتے چلے جاتے ہیں۔ حجرے کے اندر پھر دوسرے دن تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی جب سوال ہوتا ہے کہ سماما تمہارا کیا حال ہے، پھر سماما کا وہی جواب آتا ہے اے محمد قتل کرو گے میرا قتل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اگر معاوضہ چاہیے تو معاوضہ دوں گا اور چھوڑ دو گے تو تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے دن بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جواب دیتا ہے سماما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماما کو چھوڑ دو، سماما کو جانے دو، سماما کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کہہ رہا ہے آپ حکم کرو میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام احتجاج کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سماما کو چھوڑ دو۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ نجار کے اندر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، واپس آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے پکے اور سچے رسول۔ اللہ کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسوہ تھا میرے بھائی۔ ضروری ہے کہ اگر اسلامی معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، اگر آپ کا معاشرہ بہتر معاشرہ بن جائے، آپ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، تو اس کے لیے ضروری کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں اخلاق حسنہ کے پیرائے میں ڈھل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کو پڑھ جائیے میرے بھائیوں۔ آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، آپ کے لیے عبرتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ پڑھ جاؤ میرے بھائیوں اور معاشرے کو اسلامی معاشرے بنانا۔ اگر ہم اور آپ سیرت نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے تو یہ معاشرہ کبھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہے، برائیاں پائی جاتی ہے۔ آج نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے طرز پر چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ آخر انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔